رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یحب المطہرین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 جو اسلام کے ایک بنیادی مقصد اور ہمارے ظاہر اور باطن کی تطہیر اور پاکیزگی کی طرف اور کون لوگ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کو پانے والے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے صفائی اور ستھرائی. اسلام ایک دین کامل ہے اور دین مکمل اور دین فطرت ہونے کے حوالے سے اسلام نے انسان کی ظاہری پاکیزگی، چاہے وہ اس کے لباس کے حوالے سے ہو، چاہے اس کے بدن کے حوالے سے ہو، بدن کے کسی حصے کے حوالے سے ہو، اس کے اپنے گھر، اپنے بسترے، اپنے گھر کے ماحول، اپنے گلی کوچے کے حوالے سے ہو یا اس کے باطن کے حوالے سے ہو، اسلام ہر قسم کی صفائی اور ستھرائی کا خاص حکم مرحمت فرماتا ہے اور نفاست اور پاکیزگی کا حکم دیتے ہوئے اس کے تمام گوشوں پر عمل کو
اسلام پابند کرتا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن ہمارے سے گزر رہے ہیں اور جانوروں کی قربانی کا سلسلہ رہا، لیکن اسلام کا بنیادی مقصد جو صفائی ستھرائی ہے، اس قربانی سے بھی مطلب ہمارا تھا کہ ہماری باطن کی صفائی ہو، ہم اپنے تکبر، اپنے ریا، اپنے بغض، اپنی انانیت اور اپنی انا کو قربان کریں، یعنی جانور کی قربانی کے ساتھ۔ بعض لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا گیا کہ جانور کی قربانی اہم نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے اندر جو برے اخلاق ہے اس کو قربان کرے۔ تو یہ بات ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے، اور اگر اس کا ایک مفہوم مخالف آتا ہے تو وہ غلط بھی ہے۔ یقیناً یہ بات بالکل درست ہے کہ قربانی کا مقصد، خون بہانے کا مقصد اللہ کی رضا کو اپنے دلوں میں تازہ کرنا اور اس بات کی طرف اپنی توجہ کو لے جانا اور اس اہمیت اور اس قدر اور اس احساس کو بیدار کرنا کہ اس جانور کو جس محبت کے ساتھ اور جس تعظیم اور لاڑ کے ساتھ میں نے پالا اور اسے اللہ کی راہ پر قربان کر دیا، تو پھر میرا بغض، میری نافرمانی، میری وہ ہر حرکت جو شریعت اور دین کے خلاف ہے، اس کو چاہے میں کسی طریقے سے میرا نفس، میری بری خواہشات اس کو پال بھی رہی ہوں، تو اس کو بھی میں اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہوں۔ اپنی انا کو، اپنی تکبر کو، اپنی جہالت کو، اسلام سے دوری کو، شیطان اور شیطنت کو میں ذبح کرتا ہوں۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ صرف اخلاق کو سنوارا جائے اور سنت ابراہیمی کے خلاف کوئی ایک سازش کی جائے۔ قربانی کرنا، جانوروں کو ان دنوں میں ذبح کرنا، یہ واجب ہے ایام نحر کے اندر۔ کوئی اپنے اخلاق کو اجاگر نہ کر پایا اور اس کی روحانی کیفیات کو نہ پا سکا تو وہ ثواب سے ضرور محروم رہے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قربانی کو چھوڑ دے۔ اور قربانی مکمل ہی اسی وقت ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ اپنی بری خواہشات سے بھی اپنے آپ کو چھڑانے کا اور اللہ کے حکم اور اللہ کے سامنے اس کی شریعت اور اللہ کی مرضی کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم کو خم کر دینا، یہ قربانی کا کمال ہے۔ یعنی اللہ کے احکام کو سب سے آگے رکھنا، اس کی بات کو، اس کی حبیب کی بات کو سب سے آگے رکھنا۔ تو ظاہری خون بہانے کے ساتھ باطنی اس کیفیت اور اس برائی کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ مکمل طور پر ایک قربانی کا تصور ہے اور یہ حقیقت ہے، اور اس کے بغیر یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ثواب کا مرتب ہونا یہ نہیں ہو سکتا کہ جانور بڑے مہنگے لائے گئے لیکن اندر سے ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، گلیوں کے اندر اس جانور کی غلاظت کو پھینک دینا، خون بہا دینا اور گلیوں کے اندر اس خون کا بہنا، تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر تسلی کر لے کہ اس پر کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ یہ اس نے گوشت کھا لیا، اپنی واہ واہ کروا لی، لیکن جس رب کی رضا کے لیے اس نے کام کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ ایک بات تو اس میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی میں آ رہا تھا تو ہمارے دوست نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو ہمارے اس محلے کا حال ہے، اور یہ تو ہمارا پڑھا لکھا محلہ ہے ماشاءاللہ، لوگ مجھے بتا رہے ہیں لیاقت آباد میں گندگی نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے، وہاں صفا ہو گیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کتنا قیمتی محلہ ہے ہمارا۔ یہاں کے مکانات آپ دیکھیں، فلیٹس دیکھیں، کروڑوں روپے کے فلیٹس ہیں، اربوں روپے کے مکانات ہیں، لیکن ذرا سروے کریں ہماری گلی کا، یہ ہمارا پڑھا لکھا ماحول ہے، اور یہ ڈیفنس کے نما پر یہ ایک کیٹیگری میں آنے والا ہمارا علاقہ ہے۔ ذرا مسجد سے باہر نکلیے آپ اور حال دیکھیے آپ، ہمارے اس محلے اور برادری میں احساس رکھنے والے بھی بیچارے جن کا جنازہ ہم نے پڑھا دیا ہے اور ان کو ہم نے قبروں میں اتار دیا ہے۔ اب ہماری سوسائٹی کے اندر نہ کسی کے اندر کوئی جذبہ ہے، نہ کوئی لحاظ ہے۔ مسجد کے آگے سے شروع ہو جائیے نیچے تک، ووٹ تو چوری ہوئے ہیں، چوروں کی حکومت تو ہے، یہ اپنی ایک جگہ پر ہے، لیکن اپنے اندر بھی ستھرائی کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ آپ گلی سے گزریے، تعفن کا ایک مقام ہے۔ بڑی پیاری بات ہمارے دوست ہم سے کہہ رہے تھے کہ 5 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچ کر سب بھاگ گئے۔ اسی آپ کے چوک کے اوپر بڑے بڑے گودام لگے، پولیس والوں نے بھی کوئی نوٹ پکڑے ان سے کہ لگائیے جناب، ٹھیک ہے 50 روپے آپ سے لیں گے۔
ایک ٹھیے سے 50 روپے لے لیا جائے گا، ایک سے 100 روپے لے لیا جائے گا۔ برادری کے لوگوں نے بھی آنکھیں بند کر لی کہ چلو ہمیں کیا مقصد ہے، ہمارا گھر صحیح ہے، ہمارا بنگلہ صحیح ہے، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ 5 روپے کی چیزیں 500 روپے میں یہاں فروخت ہو گئی، فروخت کریں، کون پوچھنے والا، کون یہاں پر خرید و فروخت کا ایک معیار ہے۔ اور اس کے بعد سارا گند دیکھیے یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک احساس کا مردہ ہو جانا ہے۔ جو قومیں مر جاتی ہے اور مردہ ہو جاتی ہے، ان کے ضمیر مر جاتے ہیں، ان کے گرد و نواح میں اس قسم کی پلیتی نظر آتی ہے جو میں اور آپ اپنے گرد و نواح کے اندر اس بات کو محسوس کر رہے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا ہے، یعنی مزاحمت ختم ہو گئی ہمارے وہاں، برائی سے روکنے کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ اور یہ چھوٹی سی پلیتی نہیں ہے، یہ عقیدے کی پلیتی کی طرف لے جائے گی، یہ اعمال کے پلیتی کی طرف لے جائے گی، یہ اخلاق کی پلیتی کی طرف لے جائے گی۔ قرآن کریم فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ ستروں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین جن کو پسند کرتا ہے وہ ستروں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ جس وقت انہوں نے کعبہ مشرفہ کو بنا لیا تھا، کعبے کو جب حضرت ابراہیم نے بنا لیا اور کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی، تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خلیل نے علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بھیج ان میں سے ایک کامل رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، انہی میں سے ہو یعنی وہ ان سے مانوس ہو، انہی کے خاندان سے ہو، انسان ہو، اسی قبیلے سے ہو، تاکہ انہیں بات کو سمجھنا آسان ہو۔ فرشتہ اگر رسول بن کر آتا تو اس سے ایک نو اور ذات کے فرق کے حوالے سے استفادہ کرنا مشکل تھا۔ تو حضرت ابراہیم بڑے ذہین ایک کامل علم والے ہیں، تو دعا کیسی فرماتے ہیں، ایک ایک لفظ اس کا قابل غور ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ بھیج ان میں رسول جو انہی میں سے ہو، انہی کے خاندان میں سے ہو، انہی کی بول چال میں سے ہو، انہی کی طرح جذبات رکھنے والوں میں سے ہو۔ وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات کی تلاوت ان میں کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیری جانب سے جو ہدایت اور کتاب وہ لے کر آئے گا اس کی وہ تعلیم دے، اور اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کے تراجم اور اس کی تفسیر بیان کرے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو ستھرا کرے، ان کے ظاہر کو بھی ستھرا اور پاک کرے، ان کے باطن کو بھی ستھرا اور پاک کرے۔ ہمارے وہاں باطن کی اصلاح بڑا میرے اور آپ کے اندر ایک بڑی بے اعتدالی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، عمل کی نیت کے ساتھ سنیے۔ ہمارے اندر بڑی بے اعتدالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض ایسے ہیں جو صرف باطن کو سنوارنے کے لیے نکل پڑے کہ میں دل کو سنواروں، تو انہوں نے موٹے موٹے کڑے بھی پہن لیے، بالوں کو کمر تک بڑھا دیا، سالوں تک نہائے نہیں، سادھوؤں والا چہرہ بنا لیا، داڑھی ان کی پیٹ سے بھی نیچے چلی گئی، کپڑے ان کے بالکل گندے، قریب میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ آپ نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے جناب؟ جہاں بیٹھے ہیں ادھر تعفن اور بدبو آ رہی ہے، جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، پسینے کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، یہ کیا کیا؟ نہیں، میں تو باطن کو سنوار رہا ہوں، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ بھی بالکل پگلا ہے اور بالکل انتہا پر پہنچا ہو۔ اور ایک وہ ہے جو اچھے لباس پہن رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، اچھے قیمتی لباس پہن رہا ہے، لیکن اس کے اندر سے تکبر نہیں جاتا، انا نہیں جاتی، ہوس نہیں جاتی۔ ایک وہ ہے جو ظاہر کو سنوار رہا ہے اور باطن کی اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ بھی بالکل انتہا اور غلطی کے اوپر ہے۔ اور ایک وہ ہے جو باطن کی طرف جا رہا ہے، اسے نہانے سے، دھونے سے، خوشبو سے، پاکیزگی سے، یہ نہیں کہ روزانہ کوئی نئے کپڑے پہنے، دھلے ہوئے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے جس میں بدبو نہ ہو، جس میں تعفن نہ ہو۔ حدیث میں آیا کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اس کی داڑھی بکھری ہوئی تھی، فرمایا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے شیطان ہوتا ہے۔ سرکار نے لفظ استعمال کیا، کانک شیطان، شیطان کی طرح منہ بنا کر آیا ہے، تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں، تیرے کپڑے عجیب سے ہیں، پھوڑ قسم کا تو آدمی بن کر آیا مسجد کے اندر، اور تیری داڑھی بکھری ہوئی۔ سرکار نے فرمایا نکلو یہاں سے مسجد سے۔ نکالا حضور نے، مشکات میں حدیث موجود، آگے پڑھوں گا وقت آیا تو، فرمایا نکلو یہاں سے تم، کانک شیطان، شکل ایسے بنائی جیسے شیطان کی ہوتی۔ یہ حضور کے جملے ہیں، حضور قانون کی بات کریں، اپنے مطلب نہیں، حضور ہمیشہ نرمی فرماتے ہیں، اپنے مطلب کی بات نہ کریں۔ حضور نرمی کرتے ہیں،
لیکن اصلاح کرنے کے حوالے سے جو چیز جس درجے کی ہے اس کی اہمیت پر سرکار نے سخت نفرت کی ہے اس سے جو گندے کپڑے پہنتا ہے. یہ جملہ سن لیں آپ، عاشق رسول بنتے ہیں تو سن لیں اس بات کو. سرکار نے اس سے سخت نفرت کی ہے جو اپنی داڑھی نہیں سنوارتا. آگے حدیث میں پڑھوں گا. نفرت کی ہے. نفرت کا جملہ سمجھتے ہیں آپ؟ گھن کھایا ہے حضور نے اس سے. جناب رسول اللہ نے گھن کھایا ہے. یہ کہتے ہیں نا غریبوں کو سینے سے لگایا ہے، لیکن تلقین اور تہذیب میں سرکار نے وہ حکم ارشاد فرمایا. سرکار نے اس بندے سے گھن اور سرکار نے اس بندے سے نفرت کی ہے کہ جو لباس کا خیال نہیں رکھتا، جو ماحول کا خیال نہیں رکھتا، جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا. حضور نے اسے گھن کی ہے. بلکہ دیکھیے نا، میں آپ کے سامنے حدیث کا خلاصہ بیان کروں. مسجد سے اٹھا کر اس کو باہر کیا، فرمایا کہ نکل یہاں سے، کانک شیطان، ایسی شکل بنا کے آیا جیسے شیطان کی شکل ہوتی ہے. وہ کہتے جی کسی کو شیطان نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا حضور نے کہا یہاں پر غیر ضروری یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا، لیکن جب حلیہ اس نے یہ بنایا ہوا ہے تو کیا اس کو مجذوب کہیں گے؟ اب ہر بندہ ہی مجذوب ہے. کہتے نہیں حضرت مجذوب ہے. میں نے کہا مجذوب ولایت کا درجہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ولی ہونا چاہیے. ایک پاگل پھر رہا ہو تو یہ مجذوب ہے، وہ ڈپریشن کا مریض ہے کہ جی مجذوب ہے. مجذوب ولایت کا ایک درجہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خود ایک ولی ہونا چاہیے. گندے بھندے پھر رہے ہیں جی بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، مجذوب ہے. جبکہ سرکار نے نفرت فرمی. اس حدیث کو کہاں لے جائیں گے؟ کیونکہ ولایت اور شریعت تو حضور کی زبان سے نکلتی ہے. سرکار نے ایسے بندے کو شیطان کہا ہے تو مجذوب کہتے پھر رہے ہو. سرکار نے فرمایا تیری داڑھی بکھری ہوئی ہے، تیرے سر پر ٹوپی نہیں، یا تیرے بال ادھر ادھر سے نکلے ہوئے ادھڑے ہوئے ہیں، اور تیرا بدن اور تیرے کپڑے اتنے میلے ہیں. فرمایا نکل جا میری مسجد سے. کانک شیطان، اپنی شکل شیطان جیسی بنا کر وہ باہر گئے اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو سنبھالا اور اپنی زلفیں اور اپنی داڑھی کو صحیح کیا اور وہ آ گئے. یہ صفائی کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. صفائی ستھرائی سب سے بڑی بات جس کو میڈیکل بھی کہتی ہے، بات بھی سمجھ میں آتی کہ تندرستی صفائی سے ہے. اور انسان، یہ جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں نا، کما رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، کام کرنا نہیں ہے، نوکری نہیں مل رہی، شاہ صاحب تعویذ دیجیے. کام نہیں کرنا، کام ایسے دیجیے کہ میں بس جاؤں اور حاضری لگا کر آؤں اور تنخواہ مل جائے. یعنی سستی اور کاہلی اور نحوست طاری ہے. ہمارے پاس ہے جی تعویذ دیجیے، اس کا اولیہ بتاتا. ہم نے کہا اٹھیں یہاں سے، آپ نماز کی پابندی کریں اور پہلے صبح سے لے کر رات تک مسجد میں یا کہیں ایکٹیویٹیز اپنی کریں. پہلے ثبوت دیجیے کہ تم اس لائق بھی ہو کہ تمہیں تعویذ دی جائے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے، نحوست طاری ہے، سستی طاری ہے، غفلت طاری ہے. اور آپ جناب دیکھیے کہ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ زمانہ طالب علم عربی کا پڑھتے تھے کہ بادشاہ کا بیٹا ایسا تھا کہ جس کو 100 لوگوں نے اس کا علاج کیا لیکن مرضی اس کا نہیں جاتا تھا. کبھی ادھر گرا پڑا ہے، کبھی ادھر گرا پڑا ہے. ایک پہنچا ہوا شخص پہنچ گیا، آتا جاتا اس کو کچھ نہیں تھا. میں نے کہا صحیح کر دوں گا اس کو. کہنے کہ کیسے؟ فرمایا شہر سے باہر ایک مکان بنائیے اور نیچے اس کے بیسمنٹ بنائیے اور مجھے اور اس کو رات کو اکیلا چھوڑ دیجیے اور بیسمنٹ میں آگ جلائیے ذرا. وہ بیسمنٹ میں جب آگ جلائی تو جناب فرش تپنے لگا. وہ لڑکے کو اس نے اکیلے اندر دھکیل دیا اور سب سپاہیوں کو کہا جاؤ. اور رات بھر جب اس کو گرمی لگی تو صبح بالکل وہ 0 میٹر ہو چکا تھا. بادشاہ نے کہا میرا بیٹا کیسے صحیح ہو گیا؟ فرمایا یہی اس کا علاج تھا، اس کو سستی پر تم نے طاری کیا ہوا. 24 گھنٹہ بستر توڑنا، بستر پر لیٹے رہنا. مائیں گھر کی، بہنیں گھر کی باہر جا رہی ہیں کام کرنے کے لیے، بیٹے نے کوئی سودا سلف لا کر نہیں دینا. ابھی سے ہم اپنی نسل کو خراب کرنے کے لیے بالترتیب یہ نحوست ان کے اندر بڑھا رہے ہیں. آگے دیکھیے، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، مجھے، میں اس محلے کا رہنے والا ہوں، کہ کراچی کے تقریباً غریب محلے درست ہو گئے. ہمارے محلے کا جو حال ہے اللہ اکبر، جا کے باہر دیکھیے. میں برادری سے کم ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس محلے کے لیے، پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جناب یہ روڈ پرائیویٹ ہوا کرتا تھا تو اس کی صفائی بھی دیکھنے کے لائق تھی، لیکن ہر چیز کمرشل ہو گئی. اب اپنے لوگ بھی کمرشل ہو گئے ہیں تو کمرشل کریں جی، دکانیں کمرشل کریں جی، روڈ کمرشل کریں. کمرشل کریں، کمائیں، منع نہیں، لیکن ستھرائی کو تو خیال رکھیں. یہ ہمارے وہاں گلی ڈنڈا بکتا ہے یہاں پر. رات کے وقت اگر آپ گزریں گے نا تو آپ ذرا سنبھل کر گزریے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گر جائیں. ہم بھی انہی میں سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے ہی دوست ہیں، اس لیے میں ان سے شکایت کر رہا ہوں، شکوہ کر رہا ہوں. سارا کچرا روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے. سرکار نے نفرت کی ایسے بندے سے جو گندگی پھیلاتا ہے، نوست پھیلاتا ہے. دکان میں آپ نے
تختی لگائی ہے واللہ خیر الرازقین، مولا صلی وسلم دائما ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے، لیکن جس کا نام مبارک لگایا یہ عمل اس کے لیے نفرت کے لائق ہے، حضور نے ایسے بندے کو پسند نہیں فرمایا۔ آگے حدیث سنیے پھر موضوع کھل جاتا ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں پہلے یہ ساری بات کر رہا تھا۔ ہم سب اس میں شامل ہیں لیکن عمل کی نیت کے ساتھ، خدا را رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تنظفوا بکل ما استطعتم، خود کو جتنا ممکن ہو صاف ستھرا رکھو۔ حضور فرماتے ہیں خود کو جتنا ممکن ہو صاف ستھرا رکھو، فإن اللہ بنى الاسلام علی النظافۃ، اللہ نے اسلام کی بنیاد ہی صفائی پر رکھی ہے۔ یہ جناب رسول اللہ شافع یوم النشور خاتم النبیین سید المرسلین کا فرمان ہے۔ فرمایا تنظفوا بکل ما استطعتم، جتنا ہو سکے خود کو صاف ستھرا رکھو، فإن اللہ بنى الاسلام علی النظافۃ، اللہ نے اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی پر رکھی ہے، وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ، جنت میں وہی داخل ہوگا جو خود کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ماحول خراب ہوگا آپ کا مزاج خراب ہوگا، لمبی لمبی سوچیں آئیں گی، ماحول خراب ہوگا طبیعت خراب ہوگی۔ لگتے ہیں کہ جناب کورونا کا ویکسینیشن لگانے کے بعد بچ جائیں گے، اور ہمیں جو خیرات اور بھیک میں ویکسینیشن ملی ہے اس کو تو ہمارا اسلامی دوست خادم الحرمین قبول نہیں کر رہا ہے۔ جو ویکسینیشن میں نے اور آپ نے لگائی ہے اس سے تو ہم حرم کے دروازے میں پاؤں نہیں رکھ سکتے، تو دنیا میں کہاں سے پاؤں رکھیں گے؟ تو یہ ہم مبارک ہو عمران خان صاحب، آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو حکومت، مبارک ہو، یہ آپ نے ذلیل کر دیا پاکستانیوں کو، مبارک ہو پولیس اسٹیشن، مبارک ہو، مبارک ہو کے ایم سی والوں، مبارک ہو۔ پورا ماحول ہمارا جو آج برباد ہے، حکومت، قانونی ادارے، ہم سب ایسے ہیں۔ نصیحت ملا کر سکتا ہے، ہمارے ہاتھ میں دے دیے، ایک ہفتے کے اندر یہاں پر کوئی کچرا پھینک کر بتا دے تو ہم بتا دیں آپ کو۔ یہ خانہ جنگی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، یہ بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ ایک ٹھیلے سے 50 روپے رہنا اس کو یاد ہے، اس کو صفائی کروانا یاد نہیں ہے، اور 50 روپے وہ کس چیز کا لے رہا ہے۔ اگر وہ لے کر اپنی قبر کو جہنم بنا بھی رہا ہے تو اتنی نصیحت کچھ کر دے کہ جناب یہ کچرا تو یہاں پر نہ پھینکے۔ یہ مزاحمت، یہ احساس بھی ہم سے ختم ہو گیا۔ اب اس کو ذات پر نہ لیجئے، عمل کی طرف میں اور آپ لیں، میں بھی آپ میں شامل ہوں۔ ہم ایک ماحول کے طور پر ہیں، کیونکہ حضور کے جملے سن کر میری روح کانپ گئی ہے کہ حضور نے نفرت فرمائی ہے اور سرکار نے پسند نہیں فرمایا ایسے شخص کو، مسجد سے نکال دیا ہے، اس کو نکال دیا جو حضور کی دور مبارکہ کے اندر، خیر قرون کے اندر فرما نکلو یہاں سے، کرنا کا شیطان، شکل ایسی بنا کر آئے جیسے شیطان کی شکل ہوتی ہے۔ اور ہم جو کر کرا کر ابھی آ رہے ہیں، درود و سلام پڑھیں گے، پڑھنا چاہیے، چھوڑنا اس کو بھی نہیں ہے، لیکن اپنے اندر احساس جمع کریں کہ کیا ہم نظر اٹھا کر اللہ رب العالمین کی نماز اور سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھنے میں ہم کوئی شرافت کی طرف آ پائیں گے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسب استطاعت اپنے اندر صفائی کو پیدا کرو، جتنا تمہارا بس چلے۔ یہ نہیں کہ شاہ صاحب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو دھو لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر حضور آئے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم ایک دن میرے گھر تشریف لا، سرکار بڑا کرم کرتے تھے حضرت جابر پر، کیونکہ ان کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کی بڑی بہنیں تھیں، یہ چھوٹے اکیلے تھے، سرکار ان پر بڑی کرم نوازی، ان کی مدد فرماتے۔ ایک دن دعوت دی کہ حضور گھر آئیے، سرکار تشریف لے گئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا جو ان کے گھر کے قریب تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہم کہیں گے یہ ملنگ ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ملنگ ہے، ملنگ ہے شاہ صاحب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ بال بکھرائے ہوئے مٹی میں پڑا ہے، تو حضور نے فرمایا جابر اس کے پاس کوئی ایسی کنگھی نہیں ہے جس سے اپنی داڑھی اور سر کو بنا لے؟ اور سرکار نے چہرہ پھیر کے آگے چلے، نصیحت کی۔ فرمایا ایک کے قریب پہنچے، اس کے کپڑے بالکل میلے کچیلے تھے، سرکار فرمایا جابر اس سے کہے کہ تیرے پاس کپڑے صاف کرنے کا صابن وغیرہ نہیں ہے، یہ ہم دلوا دیں؟ ایسا خود ساختہ جو ملنگ بن کر عاشق بن رہا ہے، تو حضور نے نفرت فرمائی، حضرت جابر کہتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کپڑا دھو کر پہنے، اور یہ اپنے بالوں کو سنوارنے اور
بالوں کو یہ بنا لے. یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار دونوں کے اوپر فرمایا کہ جس کے بال اور داڑھی بکھرے ہوئے تھے اور جس کے کپڑے میں تعفن تھا اور گندا کپڑا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص مسجد میں آئے اور اس کے کپڑے سے بدبو آئے پسینے کی، مسجد کی انتظامیہ یہ حق رکھتی کہ ہاتھ پکڑے تو اس کو مسجد سے نکالے، کیونکہ اس سے دوسرے کو ابھی اس کو کہیے کہ جناب فلاں جگہ شادی ہے فلاں ہے، تو وہ گھر جائے گا، گھر کپڑا چینج کرے گا، نئے کپڑے پہنے گا یا دھلے ہوئے کپڑے پہن کے جائے گا. اچھی بات ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے شادی بیاہ کے اندر. اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہن کے جانا چاہیے. تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم اس سے، لیکن یہ کہ ابھی مزدوری کر رہا تھا، ابھی سامان اٹھا رہا تھا اور وہ میل کچیل والے کپڑے کہاں جی مسجد ہے نا جی، کوئی پوچھنے والا نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے لیکن جس مسجد میں خدا کو لینے آ رہا ہے نہ وہ خدا تجھ سے راضی ہے نہ رسول تجھ سے راضی ہے. اس بات کو ذرا غور سے سن لیجیے. یہ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. آگے چلیے. عمل کی نیت سے، خدا را میں بھی عمل کی نیت سے عرض کروں اور آپ بھی عمل کی نیت سے کہ ہم نے چل کر کچھ کرنا ہے. 8-8 10-10 لاکھ 50-50 لاکھ کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور نیچے گندگی بہ رہی ہے. سویپر کو بلا کر کہیں کہ یہ 1000 روپے لیں آپ صاف کر دیں. یہی 1000 روپے آگے جا کر اس نے صبح کوئی گٹکا کھا لینا ہے یا پان کھا لینا ہے اور اپنے لیے بربادی کرنی ہے تو یہی دے رہے اس کے لیے 500 روپے کی صفا کر دے، اس کو صفائی کر. ابھی آپ چلیے گلیوں کے اندر، نیچے گندا پانی بہ رہا ہے، دروازے کھڑکیاں یعنی آپ اس کی ونڈو بند کرنے کے باوجود بھی اندر تعفن ہے، بدبو ہے، اور ایسے سن اور مردہ ہو چکے ہیں ہم، اس لیے کہ قومیں یا تو جزا سے ڈرتی ہے یا سزا سے ڈرتی ہے. دراصل ہماری سزائیں بک گئی ہیں، سزائیں ہماری بک گئی ہیں. 500 روپے میں ٹھیا مین روڈ پر لگائیں آپ. میں تو کل شار فیصل سے گزرا تو میں نے کہا شکر ہے یہاں پر کوئی 50 روپے کی کوئی آفر نہیں آئی، کوئی واؤچر یہاں پر نہیں آیا، ورنہ اس شار فیصل پر بھی قربانی ہو رہی ہوتی. اور یہ ایک روڈ جو آپ کو ساتھ ملا ہے لے دے کے وہ بالش بھر کا ہے، اور ہم کراچی میں فخر سے کہتے ہیں ہمارے پاس شار فیصل ہے. میں نے کہا یہ تو گھاروں سے بھی گیا گزرا شہر ہے، اتنا مبارک اور اتنا پاکیزہ شہر جو اس کا حال ہم سب نے مل کر کیا ہوا ہے. اور پھر اس لیے تو پہلی فرصت یہ کہ ٹیلی ویژن نہ دیکھا کریں آپ، ٹیلی ویژن پر ان جھوٹے حکمرانوں کے جھوٹے دعوے نہ دیکھا کریں تاکہ ہمارے اندر جو ہمت ہے وہ مر نہ جائے، ہمارے اندر خیر جاگا رہے. اس لیے کہ جب صاحب اقتدار کو ہم جھوٹ بولتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو ہمارا نفس ہمیں اس سے بڑا جھوٹا بنا دیتا ہے. لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، ایک اور حدیث پاک آگے عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الفطرۃ خمس، فطرت 5 چیزوں پر ہے. توجہ کیجیے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی ہے. باہر بھی آگ نہیں برس رہی ہے، باہر بھی بیٹھا جا سکتا ہے. جو پہلے آئے وہ اندر آ کر بیٹھ لے، مزہ پا لے. کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے میلوں کا سفر کیا اور 13 سال کے بچے کو ذبح کر دیا، اور ہم سے 5 منٹ کی نماز بغیر اے سی کے نہیں پڑھی جاتی. مسجد کی کمیٹی پر چڑھائی کر دیتے ہیں ہماری. آپ نے اے سی کیوں نہیں چالو کیا؟ کیوں نہیں چالو کیا آپ نے؟ میں نے کہا سنت ابراہیم پر عمل کرنا ہے. ایک وقت کی فرض نماز آپ کو لالی پاپ دے کر مسجد میں بلایا جاتا ہے. اے سی بھی ہے، قالین بھی اڑ گیا ہے، پوچا بھی لگ گیا ہے، پانی بھی ڈل گیا ہے، منہ میں آپ آئیے نماز پڑھیے. یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. ایسی نمازیں اللہ قبول کرے گا کہ ہمیں لالچ دے دے کر بلایا جا رہا ہے، سہولت دے دے کر بلایا جا رہا ہے، اور یہ سہولت بتا رہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں آ رہے، اپنی سہولت کے لیے آ رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اپنے احساس کو جگانا پڑے گا کہ ہم کس غفلت کے اندر جا رہے ہیں، کس قدر پردے ہمارے سینوں کے اوپر پڑ رہے ہیں. اور یہ آخری درجہ اس کا بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ خاموشی، یہ سستی اور کاہلی بندے کے ایمان کو لے جاتی ہے. جنت میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے سٹرگل دنیا سے کرنی پڑتی ہے. میرے دوستو بزرگوں، نبی پاک نے حالت جنگ کے اندر صحابہ نے تلواریں کھا کر نمازوں کو پڑھا ہے، اور جہاں اے سی نہ ہو ہم نہیں جاتے نماز پڑھنے. اور انتظامیہ کہ تم نے اے سی کیوں نہیں چالو کیا؟ جمعے کے دن بھی اے سی چالو نہیں کیا. میں نے کہا باہر ہوا چل رہی ہے یار، لوگوں کو نزلہ بخار ہو رہا ہے، بند کرو اے سی. کہ لگے نہیں شاہ صاحب لوگ چڑھائی کرتے ہیں. میں نے کہا میرے سامنے لے کر آؤ کون چڑھائی کرتا ہے. اس کو کہو اپنا بنگلہ بیچ اور خود مسجد بنا اس میں، اور اس میں اے سی لگا. کیا کر رہے ہو؟ سارا ظلم مسجد پر ہی کرنا ہے. اپنے گھر میں بیویوں کے سامنے تمہاری چونی نہیں چلتی ہے. جب وہ چاہیں گے اور بچے چاہیں گے، ہونا بھی اچھا چاہیے، کوئی اس میں غلط بات نہیں. اپنی بیوی کے جائز حقوق کو ماننا اور اس کے آگے خاموشی کرنا کوئی منع نہیں ہے،
لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اجاگر کرنے کے لیے اس بات کو کہ اللہ کے گھر کا خیال کریں، میں اور آپ دونوں، اور اپنے محلوں کا خیال کریں۔ نبی پاک نے فرمایا فطرت 5 چیزوں پر ہے۔ الختنان، پہلی چیز ہے ختنہ، جو بچے کی جاتی، یہ فطرت میں داخل، یہ پاکیزگی فطرت میں داخل۔ فرمایا والاستحداد، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، چاہیے یہ کہ یہ ہر ہفتے صاف کیے جائیں۔ اس کی آخری مدت جو ہے وہ 40 دن ہے، اس کے بعد سخت مکروہ ہے اور گھن کا کام ہے۔ چاہیے کہ ہر ہفتے اس کی صفائی ہو۔ اس صفائی میں اپنے اندر تبدیلی دیکھو گے، اپنے ایمان میں تبدیلی دیکھو گے، اپنے ظاہر میں تبدیلی دیکھو گے، اپنے ذکر و فکر میں تبدیلی دیکھو گے۔ والقص الشارب، اور اپنی مونچھوں کو پست کرنا، یا تو بالکل پست کر دینا یا اپنے اس طرح کا پست کرنا کہ آپ کے ہونٹ واضح ہوں اور وہ کھانے پینے کے اندر اس میں بال جو ہے کہ وہ داخل نہ ہو۔ جس طرح یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ داڑیاں مونڈ دیتے تھے اور مونچھیں موٹی رکھتے تھے۔ میں نے عید کے دن بھی عرض کیا اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، اب تم مونچھوں کو پست کرو اور داڑیوں کو بڑھاؤ۔ اسی طرح آپ کو یہ بتا دوں 16ویں صدی ہجری، 16ویں صدی عیسوی، جو آج سے 300-400 سال پہلے کا دور، اگر آپ یورپ کا پڑھیں اور قدیم زمانے میں مدینے کو پڑھیں تو گھروں کو گندا رکھنا، محلوں کو گندا رکھنا یہ یہودیوں کے طریقہ تھا۔ یہودی انتہائی گندا، انتہائی غلیظ، انتہائی بخیل، اور یہودی کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے گھروں کو صاف نہیں کرتے تھے، اپنے صحن کو صاف نہیں کرتے تھے اور اپنے محلوں کو صاف نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک نے اس کا الٹ فرمایا، فرمایا اپنے صحنوں کو بھی صاف کرو، اپنے گھروں کو صاف کرو، یہاں تک فرمایا کہ رات کو بستر پر آؤ تو چادر کو جھاڑ لو۔ شریعت پاکیزگی کو اتنا پسند کرتی ہے، جو سورہ توبہ کی آیت ہے نا کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ ستروں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ آیت کس کے لیے اتری ہے؟ سرکار جب مدینے آئے، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 108۔ میں جب اس کا تفسیر میں شان نزول دیکھنے لگا تو میں حیران ہو گیا، اتنا بڑا ان کے لیے اعزاز کہ اللہ ان ستروں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان پاک لوگوں والوں کو یحب، اللہ پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ کون لوگ ہیں، کیا عمل انہوں نے کیا کہ اللہ نے یہ جملہ ان کے لیے ارشاد فرمایا یحب المتطہرین، مطہرین، وہ پاک، ایسے پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ان میں پاکی کیا تھی؟ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیے، میں نے 3-4 تفسیر دیکھی تو اس میں یہ بات موجود تھی کہ جب سرکار مدینہ منورہ آئے تو قباء کے لوگ استنجا پانی کے ساتھ کرتے تھے، یعنی اگر استنجے کے لیے ڈھیلا استعمال کر بھی لیں، مٹی کا ڈھیلا استعمال کر بھی لیں، تو اس کے بعد بڑے پیشاب کے لیے وہ پانی بہاتے تھے۔ تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا ایسے پاک رہنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ کیونکہ عرب میں رواج یہ تھا کہ وہ ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے، چھوٹا استنجا ہو یا بڑا، لیکن بڑے استنجا کے اندر یہ ہے کہ ڈھیلوں کے ساتھ جب استنجا کریں تو سائیڈ میں گندگی لگنے کا یا اس کی بدبو کو باقی رہنے کا ایک شبہ رہتا ہے۔ تو اہل قباء جو قباء کے رہنے والے تھے وہ پانی سے گویا کہ اپنے بدن کو صاف کر لیتے تھے پیشاب کرنے کے بعد۔ تو اللہ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ آیت اتر گئی واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے پاک رہنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ ماتم کیجیے اپنے آپ پر میں اور آپ کہ کہاں ہم پڑے ہیں، گندگی اور پلیتی ہم نے اپنے اندر کیا کر رکھی ہے میرے دوستو بزرگوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت اور پاکیزگی میں سے، اس سے میرا اور آپ کا ایمان پتا چلے گا۔ پہلی چیز ختنہ، جو اس کی عمر کے اعتبار سے ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، مونچھوں کو پست کرنا، وہ تقلیم الاظفار، اپنے ناخنوں کو کاٹنا، بڑے بڑے ناخن لے کر بیٹھے کہ نہیں یہ صوفی ہے۔ میں نے کہا یہ خلاف فطرت ہے۔ کیسا صوفی ہے؟ ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، ناخنوں کو کاٹنا، ونتف العبائد، اور اپنے بغلوں کے بالوں کو کھیڑنا۔ یہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہے۔ آج مونڈنے کے لیے نئی نئی مشین یا جناب ٹیوب آ گئے ہیں، اس کو بھی استعمال کرنا شرعاً جائز ہے مرد کے لیے، کوئی اس میں گویا کہ حرج نہیں ہے کہ یہ کسی خاص لوگوں کے لیے یا غیر خاص لوگوں کے لیے۔ مقصود ہے صفائی حاصل کرنا تاکہ اس چیز کو جس طریقے سے آپ گویا کہ دور کرتے ہیں۔ آگے چلیے،
حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 10 چیزیں جو حضرت ابراہیم پر واجب تھی، 10 چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھی، اس میں ایک مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک کی صفائی پانی کے ساتھ کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، انگریزوں والی مانگ نہیں، اسلامی مانگ جو بیچ میں آتی ہے، سر میں مانگ نکالنا، ناخن ترشوانا، بغل کے بال دور کرنا، موئے زیر ناف کو صاف کرنا، ختنہ کرنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ آگے جلدی سے سن لیجیے، حضور اپنے منہ کو صاف کرنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ ہر نماز سے پہلے حضور مسواک کرتے تھے۔ سرکار جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلے ہاتھ دھوتے اور مسواک کرتے۔ آج کورونا نے تو لوگوں کو سکھا دیا، لیکن کاش یہ عبادت جب بنتی کہ جب ہم کورونا کے ڈر سے نہیں، حضور کی سنت سمجھ کے کرتے۔ سرکار دو عالم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب آپ باہر سے گھر تشریف لاتے، سن لو، عاشقان رسول سن لیں اس بات، عشق گندگی کا نام نہیں، عشق تو پاکیزگی کا نام ہے۔ گندے رہنے کا نام قلندر نہیں ہے، پاک صاف رہنے کا نام قلندری ہے۔ قلندری مزاج کی ہوتی ہے، میلے کچیلے بال لٹکانے کی نہیں ہوتی ہے، پاؤں میں کڑے ڈالنے کی نہیں ہوتی ہے، چرس اور بھنگ پینے کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ مولائی ہے، میں نے کہا شیطان ہے یہ، اس کا نام میرے مولا کے نام پر نہ لو۔ میرے مولا تو ظاہر سے بھی پاک تھے اور باطن سے بھی پاک تھے۔ اس گندگی کو پھر نسبت مولا علی کی طرف کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ چرس پی رہا ہے، بال اس کے لمبے ہیں، اور اس نے گندگی، اور پھر اس کے لیے ذرا مذہبی ماحول ہونا چاہیے، انوائرمنٹ۔ مزاروں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے پوری لیڈ ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علماء اس کو علماء ہٹاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ میرے ساتھ آ جائیے، چلے میں بھی ہٹاتا ہوں۔ آپ کو پتا نہیں ہوگا پیچھے کتنے لوگ نکل آئیں گے قانونی، آپ کا گھر آنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم صفائی اور ان کی بددعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور صفائی کی دعا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں مزار کے احاطے میں آ جائیں تو چرس کو کوئی نفرت کی نیت سے نہیں دیکھتا ہے، نشے کو کوئی نفرت کی نیت سے، کیونکہ وہ مزار کے احاطے میں آیا، اور اس کو ایک بہار چرسی بولیں گے، اس کو باہر اس کو نشئی بولیں گے۔ معاذ اللہ، اولیاء کے قریب، جہاں پر قریب آ کر گناہ کرنا دگنا گناہ ہے، ان کے قریب آ کر اس کو ایک نام دے دیا جائے گا کہ یہ مولائی ہے۔ معاذ اللہ، ایک گناہ بار کرنا، ایک نیک جگہوں پر کرنا، اس کے سزاوار وہ ہوں گے جو قوموں کے نام پر اگر 5 میل دور سے نظر آنے والا گنبد بھی بنا دینا، پھر بھی نہ وہ زندہ ہے نہ بخشا جائے گا، کیونکہ یہ قوموں کا حال ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو دھونے کے لیے، تنگ نہ ہو ذرا سنیں بات کو، سرکار اپنے دہن مبارک کو دھونے کا اہتمام کیسے کرتے تھے؟ مسلم امام احمد میں ہے، سرکار نے فرمایا مسواک کو لازم کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ مسواک کا قائم مقام ہو سکتا ہے، ہم نے کہا دیکھیں سنیں، وہ اس سے منہ صاف ہو سکتا ہے، لیکن سنت اس لکڑی ہی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ زیتون کا لے لیجیے آپ، یا کوئی اور مسواک لے لیجیے، نیم کا زیادہ مفید ہے کہ وہ آپ کے لیے صحت بخش بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا، کتنا بڑا جملہ ہے مسلم امام احمد میں، سن لیجیے مسلمانوں، اللہ کے پاس ہم آئے، مسواک کو لازم کرو، منہ کی صفائی اور رب کے راضی کرنے کا ذریعہ یہی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے مسواک کرنے کی نصیحت کی۔ عید کی چھٹیاں ہیں نا، آج عید کی چھٹیاں ہیں نا، کوئی دفتر تو نہیں کھل رہا، تو ذرا سنیں باتیں ذرا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس حضور فرماتے جب میرے پاس جبریل آتے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی اور نصیحت کی۔ فرمایا مجھے اتنی دفعہ جبریل نے منہ صاف اور مسواک کرنے کا حکم دیا، یعنی تعلیم کے لیے۔ سرکار کا دہن مبارک تو ہوا ہے کہ آپ کے لعاب سے خوشبو آتی ہے، کھارے پانی کے اندر اگر حضور کا لعاب چلا جائے تو میٹھا ہے۔ ایک صحابی گرمی کے اندر ان کے بدن پر سے پسینے گرتے تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویوں نے ان کو پکڑ کے بٹھا دیا، کہنے کہ ایک ہفتے سے ہم مختلف خوشبوئیں بدل رہی ہیں، کہ ہم کیونکہ عرب کے لوگ خوشبو کے بڑے رسیہ ہوتے ہیں، لیکن تم عجیب بات ہو کہ تم جب بھی آتے ہو شام کو یا دوپہر میں، تمہارے بدن سے سادہ پسینہ گر رہا ہوتا ہے اور اس میں اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ ہم بازار کی قیمتی خوشبو لاتی ہیں چاروں اور ہمارے مان پڑ جاتی ہے۔ جب چاروں بیویوں نے پکڑ کر گھیر لیا تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب میں جوان تھا
اور میرے بدن پر دانے آ گئے تھے تو میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میرے سے نہ بیٹھا جاتا تھا نہ اٹھا جاتا تھا، اتنے سخت دانے تھے۔ سرکار نے فرمایا سارے کپڑے اتار، صرف تہبند باندھ کر میرے پاس آ۔ کہنے لگا میں آیا، سرکار نے میری پشت کی طرف 2 دفعہ تھوکا اور میرے ہاتھ پر تھوکا، فرمایا بدن پر مل، فرمایا اس تھوک مبارک سے ملنے سے دانے تو اسی وقت ختم ہو گئے تھے، خوشبو آج 40 سال کے بعد بھی آ رہی ہے۔ یہ ہمارے آقا کریم کی پاکیزگی ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ مجھے بار بار نصیحت کی ہے جبریل نے مسواک کرنے کی، فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہو گیا، سرکار فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ اتنی تکرار اور اتنی بار بار پیہم وصیت کی وجہ سے اور نصیحت کی وجہ سے مجھ پر اور میری امت پر مسواک کرنا فرض تو نہیں ہو جائے گا۔ فرمایا اگر حضور پھر آگے کہتے ہیں، اپنے اختیار کو بیان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، اگر مجھے میری امت کی مشقت اور میری امت کی پریشانی کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے بعد مسواک کو فرض قرار دیتا۔ تو یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشاہدہ ہے۔ میں بات کو ختم کرتے ہوئے میرے دوستو بزرگوں، آج دعاؤں کی محفل میں جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد سرکار کی حدیث ہے کہ طیبوا افواہکم، اپنے منہوں کو پاک رکھو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا، سگریٹ پی لیا، تمباکو کھا لیا، منہ کو بھار مسواک سے سختی کر۔ سرکار اتنا مسواک کرتے تھے، کثرت کے ساتھ مسواک کرتے تھے، کیوں لگتا تھا کہ دانت مبارک کو نقصان نہ پہنچ جائے، یعنی صفائی حضور کو اتنی پسند تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک دفعہ سرکار کے کچھ صحابہ آئے، صفا ستھرائی، سرکار نے جیسے کپڑے صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، نئے نہ ہو تو دھلے ہوئے ہوں۔ کچھ صحابہ حضور سے ملنے کے لیے آئے باہر، ام المومنین نے کہا کچھ صحابہ آئے ہیں، تو سرکار اٹھے، اپنا امامہ اپنے سر مبارک پر رکھا، ایک برتن میں پانی تھا، سرکار نے اس میں اپنا چہرہ مبارک دیکھا اور اپنی داڑھی مبارک کو صحیح کیا، اپنی داڑھی مبارک کو حضور نے صحیح کیا۔ اور سرکار جب باہر جانے لگے تو ام المومنین حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے حضور یہ آپ نے کیا کیا کہ پانی میں دیکھ کر اپنے چہرے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی تمہارا اپنے احباب سے ملنے کے لیے گھر سے نکلے تو خوب تیار ہو کر نکلے۔ یعنی سرکار نے اس پانی میں اپنے چہرے مبارک اس کو آئینہ بنا کر دیکھا، سبحان، یعنی برتن میں جو پانی تھا حضور اٹھے، یعنی آئینہ موجود نہیں ہے تو اس پانی کے اندر اپنی تصویر مبارک، چہرہ مبارک دیکھ کر کہ میری داڑھی کے بال کوئی اس طرف تو نہیں جا رہے، اپنی داڑھی مبارک کو حضور نے گویا کہ سنوارا، اپنی زلفوں کو سنوارا، امامے کی نوک کو آپ نے درست کیا اور پھر آپ باہر تشریف لائے۔ جب ام المومنین میری ماں سیدہ عائشہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جب کوئی اپنے احباب سے ملنے کے لیے گھر سے نکلے تو خوب تیار ہو کر نکلے۔ آخر میں ایک مکالمہ پیش کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے جو بہت ہی زبردست ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون جو جنت البقیع کی سب سے پہلی میت تھی، سرکار کے رشتے میں بھائی ہیں، جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر ان کی بنی، حضرت عثمان بن مظعون، ان کا حضور کے ساتھ ایک مکالمہ ہے کوئی علمی بات پر، اس کو میں صرف 1-2 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہے تو بہت طویل لیکن چند باتیں میرے اور آپ کے بڑے کام کی ہے، انہوں نے اپنی کچھ آپ بیتی حضور سے ڈسکس کی ہے اور راوی نے سن کر سب بتا دیا۔ کیا خوبصورت بات ہے میرے دوستو۔ حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں حضور مجھ پر نفس کا غلبہ ہو گیا ہے اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں مردانہ صفات سے محروم ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں، میری امت کا اختصار روزہ ہے، وقت نہیں تفصیل کا، یعنی یہ نہ کرو روزہ رکھو، وہ شہوت کو پست کرے گا۔ پھر عثمان کہتے ہیں، عثمان مظعون امتی ہیں، سرکار کے غلام ہیں، شاگرد ہیں حضور کے، ساری دل کی باتیں کرتے ہیں، پھر امت کے لیے نصیحت بنتی ہے۔ حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میں رہبانیت اختیار کروں، دنیا چھوڑ دوں۔ سرکار نے فرمایا میری امت کی رہبانیت مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھنا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سونے کے پانی سے لکھنے کی بات عرض کرتے ہیں، حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میں گھومنے پھرنے کے لیے جاؤں، سیاحت کروں۔ حضور نے فرمایا میری امت کی سیاحت غزوہ، حج اور عمرہ ہے۔ عثمان حضور میں چاہتا ہوں کہ اپنی تمام مملوکہ اشیاء سے دستبردار ہو جاؤں، جو میری جائیداد ہیں سب چھوڑ کے چلا جاؤں کہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی اور اپنے اہل و عیال پر اس کو خرچ کر، یتیم مسکین پر خرچ کر، ایسا کرنا مال کو چھوڑ دینے سے افضل ہے۔ عثمان حضور
میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی خولا کو طلاق دے دوں. حضور مسلمان جب اپنی بیوی کے قریب ہو جاتا ہے تو اگر اولاد نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خدمت گزار بچہ عطا فرماتا ہے. کہ 4 سال شادی کو ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد ہی نہیں ہے تو میں بیوی کو طلاق دے دوں تو اس میں تیری بیوی کا کیا قصور ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ کرنا. جب تو اپنی بیوی سے خلوت کر چکا ہے تو پھر اس کو دھوکہ نہیں دینا. فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں خدمت گزار بچہ عطا فرمائے گا، اور اگر اولاد ہو اور تو یہ خود فوت ہو جائے تو اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر اولاد بچپن میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ اپنے گناہگار ماں باپ کی شفاعت کرائے گی. عثمان بن مظعون: حضور میں چاہتا ہوں کہ میں گوشت نہ کھاؤں. حضور فرماتے ہیں سرکار میں گوشت کو تناول کرتا ہوں. عثمان میں تو گوشت کھاتا ہوں، اور اگر میں اللہ تعالیٰ سے ہر روز گوشت طلب کروں تو وہ ایسا عطا فرما دے گا. عثمان: حضور میں چاہتا ہوں کہ خوشبو نہ لگاؤں. سن لیں اس بات کو، یہاں پر گفتگو ختم ہے. حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میں خوشبو نہ لگاؤں. وہ کہتے ہیں نا ملنگ بنے ہوئے ہیں، بلا تشبیہ یہاں سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. نہیں یہ بہت سادہ صوفی درویش ہیں. میں نے کہا کون صوفی ہے جو بدبو والا ہوگا؟ وہ تو مہکتے تھے. تو حضرت عثمان کہتے ہیں بن مظعون: حضور میں چاہتا ہوں خوشبو نہ لگاؤں، اچھے کپڑے نہ پہنوں. تو حضور نے فرمایا علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے مجھے کبھی کبھار خوشبو لگانے کا حکم کر دیا اللہ کی طرف سے، اور میں جمعے کے دن اسے ترک نہیں کرتا، اور میں جمعے کے دن خوشبو ضرور لگاتا ہوں. عثمان میری سنت سے اعراض نہ کرنا. جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ توبہ سے پہلے مر گیا تو فرشتے اسے حوض کوثر سے دور کر دیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماحول کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کیجیے اپنی گلیوں کے لیے، اپنے صحن کے لیے، اپنے محلوں کے لیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ ستروں کو پسند فرماتا ہے، جو دل کے بھی سترے ہوتے ہیں، لباس کے بھی سترے ہوتے ہیں، خوشبو اور دہن اور طبیعت کے بھی خوشبو ہوتے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ بیٹی کا رشتہ لینے جاتے ہیں تو کہا پہلے جا کر جاؤ، ان کا کچن چیک کرو، ان کا واش روم یوز کرو، تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ ان لوگوں کی ذہنیت کیسی ہے. اگر وہ مالدار ہو یا کچھ بھی ہو اور ان کے باتھ روم اگر گندے ہوتے تھے تو پہلے سیانے کہتے ہیں نہیں اس گھر سے بیٹی نہیں لائیں گے، ان کا مزاج کی پستی بتا رہی ہے، یہ بڑے فتنے باز ثابت ہوں گے. تو لہٰذا یہ چیزیں بندے کے اخلاق کو ظاہر کرتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ستھرائی اور صفائی کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطن کی صفائی بھی حسد، ریا، بغض اور انا، تکبر نکال کر باطن کو بھی صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.